اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے ایک ایسی آیت کا وظیفہ جو رزق مال و دولت کو کھینچ کر لے آئے، جو کھینچ کر لے آئے گی آپ کے پاس رزق کو، مال و دولت کو۔ تو یہ ایک پاورفل وظیفہ ہے۔ اچھا، اس کے کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو، کیونکہ یہ رزق کے مسائل کے اوپر پھر ایک اور ویڈیو ہے، اور مجرب وظیفے بتاتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اعمال بتائے جائیں، وہ ذکر بتائے جائیں جن کا فیڈ بیک بہت اچھا ہو، جو ہم خود بھی پرفارم کر چکے ہوں یا دوسروں کے تجربات اس میں جن لوگوں کو بتایا ہے اس کا فیڈ بیک بہت اچھا ہو، تو وہی چیز آپ سے ڈسکس کی جاتی ہے تاکہ آپ کو بھی اس کے بہترین سے بہترین رزلٹس مل سکیں۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے۔ باقی اب یہ بات کہ جناب کس کو کتنی جلدی رزلٹ ملتا ہے، کس کو کتنی دیر سے ملتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پڑھنے والے کی اپنی ایمانی کیفیت کے اوپر۔ دیکھیے، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عبادات، ریاضات، ہر بندہ ریاضت کر رہا ہوتا ہے، ہر بندہ عبادت کرتا ہے، اپنے اپنے انداز ہیں۔ کئی لوگ فراموش بھی کر چکے، لیکن وہ بھی جب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کرم نوازی، رحمت برستی ہے تو پھر وہ لوگ بھی دین کی طرف چلتے ہیں اور بہت اچھا چلتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک کایا پلٹ دیتے ہیں کہ کل کا گناہ گار آج کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں اور یہ ہوتا ہے۔ ہم نے صرف یہ کرنا ہے، کیونکہ میں نے ایک حدیث سنی تو بہت اس پہ جو ہے جیسے کان کھل جانے ہیں بندے کی توجہ، ایک الارمنگ سچویشن، ایسی بات کہ اگر کسی ایسے شخص کو کوئی دیکھے، بندہ جو پہلے کوئی بھی گناہ کرتا ہو، گناہ میں مبتلا ہو، اور وہ اب عبادت کی طرف آ چکا ہو، تو وہ اگر آپ کے ہوتا ہے نا، بعض اوقات بندہ جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع ہوتے ہیں، یار کل تک تو یہ ایسے تھا اور آپ دیکھو اب نماز پڑھتا ہے، اب ایسے ہو گیا ہے۔ تو ایسا نہیں کیجئے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسا کرنے والا شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہ اس گناہ میں خود مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور یہ ہم سے اکثر ہوتا ہے۔ یعنی ہم اگر فرض کریں خود تو عبادات سے ویسے دور ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے، اور اگر کوئی شخص گناہوں کی کسی عادت کو، اس چیز کو چھوڑ کے نیکی کی طرف چل پڑتا ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، تو پھر اس پر بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے عیب چھپاتے ہیں، نیکی ہماری جو ہے وہ دوسروں تک پہنچتی ہے۔ دنیا کی نظر میں ہم بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں، لیکن اندر سے ہمارے جو حالات ہوتے ہیں وہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اکثر جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یار اپنی اسیسمنٹ کیجئے، مطلب جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب بتائیے، ہم بہت عبادت کرتے ہیں، بہت ہم محنت کرتے ہیں، ہماری تسبیح ہم پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آپ ہمیں کچھ بتائیے۔ دیکھیے، میں اس میں کیا بتا سکتا ہوں، میں کیسے آپ کی اسیسمنٹ کر سکتا ہوں؟ یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ میں کمی کوتاہی کہاں پہ ہے، پرابلم کدھر ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ وہ آپ نے خود اسیسمنٹ کرنی ہے، اپنے آپ کو خود جج کرنا ہے کہ پرابلم کدھر ہے، اور اس پرابلم کو جب تک آپ امینڈ نہیں کریں گے تو حالات میں بہتری کیسے آئے گی؟ تو امینڈمنٹ بھی آپ نے خود کرنی ہے، ٹریس آؤٹ بھی آپ نے خود کرنا ہے۔ وہ بس ہے مشکل کام، کیونکہ اکثر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جی اپنے عیب نہیں نظر آتے بندے کو، اپنے اندر سب اچھائیاں ہی نظر آتی ہیں، لیکن تھوڑا کریٹیکل انالیسس کیجئے، تھوڑی سی گہرائی سے سوچئے کہ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے میں کدھر کمزور ہوں، کہاں میری ویکنس ہے، کدھر سے میرے سے غلط ہو رہا ہے۔ پاسبل ہی نہیں ہے کہ بندے کو اپنی خامی یا کوتاہی کا پتہ نہ ہو۔ تو تھوڑا سا اپنے آپ کو سخت قسم کے پروسیس سے گزاریے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو پھر وہی ہوتا ہے نا کہ جب مطلب سونے کو کندن بنانے والی بات ہے نا، تو بس سونا تو آپ ہیں، لیکن کندن بننے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا مزید پیوریفائی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عبادات اللہ کی طرف جو قبولیت کی طرف جاتی ہیں وہ پیورٹی والی جاتی ہیں، وہاں ملاوٹ نہیں چلتی ہے، وہاں کھوٹا پن نہیں چلتا، وہ کھرا ہی چلتا ہے۔ تو خالص ہو کر، کھرے ہو کر، اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے، توبہ مانگ کے پھر اللہ کی عبادت کی طرف جائیے۔ قبولیت تو ضرور ملے گی آپ کو، یہ تو دیر سویر ضرور ہو جاتی ہے، وہ ہماری اپنی کیفیات پر منحصر ہوتا ہے۔ تو بس وہ اس کیفیات کو آپ درست کرتے جائیے، اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے، اپنی توجہ کے ساتھ عبادت کیجئے۔ اور ایک چیز ضرور ہے کہ کرتے وقت جب قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں یا کوئی قرآن کی سورہ مبارکہ کی
تلاوت کرتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو یہ پورے ایمان اور یقین سے کیا کیجیے۔ کامیابی کا پہلا قدم یہی ہے کہ یقین ہو، یقین کامل ہو۔ اس لیے نہ ہو کہ یہ شاہ صاحب نے بتایا ہے یا کسی مفتی صاحب نے بتایا ہے یا کسی پیر صاحب نے بتایا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ کے کلام کی آیت ہے، تو اس سے مجھے رزلٹ ملے گا، مجھے ریلیف ملے گی۔ اور اس آیت کے جو ہے وہ الفاظ کے اس کے ترجمے پر بھی ذرا غور کر لیا کیجیے گا، اس سے بھی بہت بندے کو کانفیڈنس جو ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایک آیت ہے، یا اللہ انصرنا فإنک خیر الناصرین، یا اللہ انصرنا فإنک خیر الناصرین، یا اللہ انصرنا فإنک خیر الناصرین۔ یہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد 25 بار، ٹھیک ہے؟ انصرنا مطلب فتح نصیب ہوگی آپ کو، جو بھی مسئلہ ہوگا اس کے اندر 25 بار اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور اول آخر جو ہے اس کے 7 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور یہ آپ صرف 11 دن کر لیں، زیادہ دن نہیں کریں، صرف 11 دن کر کے دیکھ لیں۔ تو جس مسئلے میں آپ کو کامیابی نہیں ہو رہی نا، چاہے وہ رزق کے مسائل ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کے مسائل ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کامیابی جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ میگنیٹ کی طرح یہ چیز، یہ جو پڑھنا ہے آپ کا اس آیت کا، وہ دولت کو، مال کو، رزق کے حلال کو آپ کی طرف کھینچ کے لائے گی۔ اس کو عمل کرنا آپ نے ہے۔ اچھا، 11 دن اگر آپ کرتے ہیں اور آپ کو بہتری کی صورت نظر آتی ہے تو آپ اس کو 11 دن اور کر لیں، 11 دن اور کر لیں، کنٹینیو رکھیں اس کو، کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ کی رحمتیں آپ پر برستی چلی جائیں گی، برستی رہیں گی۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا یہ عمل، کر کے دیکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ باقی کسی مسئلے کے اندر آپ سٹکڈ ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، تو رابطہ کر لیجیے، آپ کے لیے عمل بھی پرفارم کر کے دیا جا سکتا ہے، آپ کو رہنمائی بھی دی جا سکتی ہے۔ خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا ہے تو وہ مسئلہ کمنٹ میں اپنے نام کے ساتھ لکھیے۔ پاکستان میں عصر کی نماز سے رات 12 بجے کا ٹائم ہے۔ رابطہ کرنے کے لیے واٹس ایپ پر پاکستان کے لوگوں کے لیے، اور یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، دوسرے ممالک کے لوگ جو ہے وہ واٹس ایپ پر میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیں، کوئی چارجز نہیں ہے۔ اس کے بعد تسلی سے بات کر لیجئے گا۔ یو ایس اے کے لوگوں کے لیے اسپیشل یہ ہے کہ بھی اگر پاور لاٹو میں انٹرسٹڈ ہیں تو فوری رابطہ کیجئے، انشاءاللہ اس کی اوپر جو ہے وہ سیر حاصل بات ہوگی۔ باقی کامیابی اللہ پاک نے دینی ہوتی، کیا پتہ آپ کی قسمت بدلنے والی ہو، اللہ تعالیٰ کو سبب بنا دیں۔ تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک جو بھی میرے چینل کے ساتھ جڑ رہے ہیں، مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کے مسائل کو حل فرما، ان پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو لوگ قرض میں جکڑے ہیں اللہ پاک ان کے قرض اترنے کا بندوبست عطا فرما۔ یا رب العالمین غیب سے مدد فرما۔ یا رب العالمین جو لوگ روزہ رسول اللہ کی حاضری، حج بیت اللہ کی خواہش مجتمع سب لے کے دل میں بیٹھے ہیں، اللہ سب کی خواہش پوری فرما۔ یا رب العالمین جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اور جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کی بے حساب بخشش فرما۔ یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اور امت مسلمہ جہاں جہاں پریشان ہے، مسلمان جہاں جہاں پریشان ہے اللہ پاک سب کی غیب سے مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔ سب کے لیے دعا کیا کیجیے۔ ہماری دعاؤں کے اندر ایک عنصر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے مانگتے ہیں نا، اللہ پاک ہمیں وہ چیز بغیر مانگے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جتنا ہو سکے دوسروں کے لیے، جس کو پریشان دیکھیں، اپنی فیملی میں دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں، اپنے ماں باپ جو بھی ہے سب کے لیے دعا کیا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کیا کریں، اپنے دوستوں کے لیے دعا کیا کریں، تو آپ کو اپنے لیے وہ چیز مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو بس آپ سے بھی ہمیشہ یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ جناب دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔